منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے گر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی نعرہ صلوات مشکل کشا علی ہے تو کشا تو مشکل کشا علی ہے تو کشا تو عبد خدا علی ہے کنیز خدا تو در نجف علی تو در بے بہب تو بازو حق علی ہے دل مصطفیٰ تو
بازو حق علی ہے دل مصطفیٰ بتو فقر رسالت گوہر مقصود فاطمہ فقر رسول کا گوہر مقصود فاطمہ رحمت پبیغ رحمت معبود فاطمہ فقر رسالت گوہر مقصود فاطمہ رحمت پبیغ رحمت معبود فاطمہ مشکل کشا علی ہے نعرہ صلوات عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ شوہر والے پدر غیر نبی اور پیسر امام شوہر والے پدر غیر نبی اور پیسر امام کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ شوہر والے پدر ہے نبی اور پیسر امام کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ
میں یوں شریک ہے. نعرہ صلوات. وہ سرتاپا ہے خلد میں عرفان کی طرح. وہ سرتاپا ہے خلد میں عرفان کی طرح. اللہ کے رسول کے ایمان کی طرح. وہ سرتاپا ہے سیرت پر جن کے سو رہے کوثر عطا ہوا. سیرت پر جن کے سو رہے کوثر عطا ہوا. اس فاطمہ کا لہجہ ہے قرآن کی طرح. وہ سرتاپا ہے. قبلہ تشریف لائیں. مرثیے کے 4 بند پیش کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ. دنیا سے جب گزر گئی زہرا جے گئے پیغار. دنیا سے جب گزر گئے زہرا جے گئے پیغار. چلائے سر کو پیٹ کے زینب کے میں نے ساتھ آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرار. اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار. اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار. رنج و علم میں غم کے گھٹا دے پاچھائی ہے. ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائی ہے. ہم لٹ
گئے رسول خدا کی دعائی ہے، اطلے میں آئے پیٹتے سر کو حسن، ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور و شہر، اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور عین، اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین، اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین، پہلے ہی ہم دکھی ہیں نہ ہم کو رولائیے، نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے، نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے، ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرق، دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور عین، دیکھ کر دلاسا بچوں کو بولے شاہ ہونا، دیکھ کر دلاسا بچوں کو بولے شاہ ہونا، پیار رو نہ رو جان میرے لے جاتی ہے، سن لو صدا وہ تول کے رونے کی آتی ہے، سن لو صدا وہ تول کے رونے کی آتی ہے، زہرا کو غسل دے چکے جب زینب آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دین، آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قریب، ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین، ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین، اعجاز سے بطول دل کو سنبھال کر لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر، اعجاز سے بطول دل کو سنبھال کر لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر، لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر، دنیا سے جب گزر گئے زہرا جگر پیغام،
ایک دفعہ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بلند آواز سے مل کر محمد آل محمد پر درود بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك۔ شام شہادت ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک تاریخ کے مطابق، لہٰذا جو موضوع گفتگو ہے آج وہ ایک حدیث ہے۔ میں اس حدیث کو صرف پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ دو باتیں اس حدیث میں، حدیث ذرا طویل ہے، دو نکات ہیں اس حدیث میں بنیادی طور سے، اور ویسے تو بہت سارے بے تحاشا نکات ہیں، بہت سارے مطالب ہیں، مضامین ہیں، لیکن اس حدیث کو سن کر، اس کے ترجمے کو سن کر مومنین و مومنات کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ آخر یہ سلسلہ ہے کیا، اور جو اہل بیت پر ظلم ہوا اس کی حکمت چھپی ہوئی کہاں پر ہے، اور مشیت پروردگار کی مشیت نے، ارادے نے یہ تمام کام ایک خاص انداز سے کیا ہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہ فاستقم کما امرت، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ اپنے مقام پر جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور جو تمہارے ساتھ ہے جڑا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح سے تمہارے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرے۔ نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے استقامت کا معنی واضح ہے، لیکن بچوں کے بھی میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وجوہات، اسباب، جواز، جسٹیفیکیشن ہو کسی جگہ کو چھوڑ دینے کا، لیکن وہاں پر آپ سے کہا جائے ڈٹے رہو۔ یہ ڈٹے رہو کہاں وہاں جاتا ہے کہ جب میدان چھوڑ کر جانے کا امکان ہو، اور اگر میدان چھوڑ کر جانے کا امکان نہ ہو تب بھی یہ کہا جائے تو اس سے ایک اور معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، میدان چھوڑ کر نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ کہ حالات بڑے کٹھن ہیں، حالات بڑے گھمبیر ہیں، مشکلات کا وقت ہے، لہٰذا کہا گیا کہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ اس ڈٹے رہنے کی، جمے رہنے کی، قدم نہ اکھڑیں، پیچھے مت ہٹنا، میدان چھوڑ کر مت جانا، بہترین مثال کیا ہے؟ بہترین مثال وجود مبارک حضرت امیر، وجود مبارک جناب جعفر طیار، وجود مبارک حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جناب عبیدہ ابن عبد المطلب کہ جو چچا زاد بھائی ہیں، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب جو چچا زاد بھائی ہیں رسول خدا کے، ان کی مثالیں ہیں، شہدائے کربلا ہیں۔ اتنی زیادہ استقامت ہے شہدائے کربلا میں کہ تمام کے تمام شہدائے اسلام کو کربلا کے شہداء کے ساتھ جوڑ کر سمجھایا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی شہید ہوئے رسول خدا کے ساتھ شہداء کربلا ان تمام سے افضل ہے،
یعنی مثلا جناب حمزہ، یہ بات نہیں کہی جا سکتی اتنی آسانی سے کہ کربلا کا ہر شہید جناب حمزہ سے افضل ہے. اور اگر روایات کو جا کر دیکھیں آپ تو جناب ابو الفضل عباس، جناب حضرت علی اکبر، جناب حمزہ کے درمیان کبھی کبھی روایات کو سمجھنا اور یہ طے کرنا نکالنا کہ ان میں کون افضل ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے روایات کے مطابق. اب وہ اپنی من پسند بات کو کہا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی انسان کہہ سکتا ہے، لیکن روایت کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی آسانی کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ حجت خدا اپنی زبان مبارک سے کہے کہ کون سب سے افضل ہے. خیر اس بات کو جانے دیجئے. کتنی استقامت ہے کربلا کے شہداء میں، کتنی استقامت ہے اصحاب بدر میں. اتنی استقامت ہے کہ جب ابو الفضل عباس کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کما مزا بہی البدریون. مولا عباس آپ نے اس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جس طرح سے بدر میں رسول کے سچے صحابیوں نے مقابلہ کیا. آپ نے اس طرح سے مقابلہ کیا کہ جس طرح سے رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں جو اصحاب باوفا رسول خدا کے ساتھ رہے، چھوڑ کر نہیں گئے، آپ اسی طرح سے ڈٹے رہے، جمے رہے. یعنی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے مولا عباس کی فضیلت. اس کی ایک وجہ بچوں کے لیے میں کہہ دوں کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ مولا عباس نے جنگ تو کی نہیں، جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا، تو پھر جنگ کرتے زخم لگتے تو پھر ہوتا، جب جنگ نہیں کی تو کس مقام پر ہیں. تو یہ زیارت ہم کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو دین اسلام میں حجت خدا کے ساتھ امام عصر کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم تلوار چلاؤ. اگر تمہارا دل اطاعت امام کے اس مرحلے پر ہے تو اگرچہ تم پانی لینے بھی جاؤ تب بھی ان کے ساتھ ہو کہ جنہوں نے جنگ کی. یہ آپ چیزیں سمجھتے رہیے. بڑی عجیب باتیں ہیں اور انسان کو واقعا یہ اسی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جو ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو بس میرے مولا نے کہہ دیا وہ سچ ہے، صحیح ہے. ایک چیز یہاں پر سمجھ میں. اب کربلا کے شہداء کی طرف آپ کیا کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ پروردگار ثبت لی قدم صدق عندک، میرے پیروں کو، قدموں کو اپنی بارگاہ میں قیامت کے دن مضبوطی کے ساتھ جمع کر رکھی ہو. پروردگار میرے قدم مجھے توفیق دے. آسان اردو میں میرے قدم جمع دینا پروردگار. تو اگر ارادہ نہ کرے میرے قدم جمے رہیں قیامت میں تو نہ جانا میں کہاں جا کر کس گڑھے میں جا کر گروں گا. ثبت لی قدم صدق عندک نہ مال حسین و اصحاب الحسین، مولا حسین کے ساتھ، اصحاب امام حسین کے ساتھ. یعنی ریفرنس ویلیو اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کے اصحاب ہیں، بدر کے اصحاب ہیں، رسول خدا کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی اور بڑی بے لوث طریقے سے جنگ کی وہ ہیں. تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ استقامت ایک معمولی شے نہیں ہے. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ڈٹے رہو اپنے مقام پر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول خدا تو معجزے دکھا سکتے تھے. پیاس لگی اشارہ کیا ٹھنڈا پانی نکل آیا، بھوک لگی اشارہ کیا انگور کے خوشے آ گئے، تکلیف ہوئی جب رسول خدا کی زری، رسول خدا کے بچوں کی زری شفا دے سکتی ہے تو رسول خدا کہیں بھی تکلیف ہو ہاتھ پھیل ہو سکتا ہے. امیر مومنین کی زری فالج زدہ لوگوں کو صحیح کر سکتی ہے. پیر سے تیر نکالا جا رہا درد کی وجہ سے، تکلیف کے عالم میں جناب امیر. لوگوں نے کہا امام مجتبیٰ سے کہ اپنا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا قربان جاؤں ایسے باپ پر، قربان جاؤں ایسے بیٹے پر. کہا کہ جب میرے بابا نماز پڑھ رہے ہوں تب نکال لینا تھی. یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بس سن کے اس لیے کہ سنیں اور مولا سے محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. لہٰذا جب بابا نماز پڑھ رہے ہوں تب تیر نکال لینا. استقامت کو آپ سمجھ رہے ہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو. لہٰذا فرمایا فاستقم کما امرت. اور رسول خدا کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی اور رسول خدا کی اذیتوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ جو کفار نے اذیتیں دی. خدا مسلسل کفار منافقین رسول خدا کو اذیتیں دے رہے ہیں، رسول خدا برداشت کر رہے ہیں. خدا تسلی دے رہا ہے، خدا تعزیت پیش کر رہا ہے، دل کو سنبھال رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، انکریجمنٹ، ہمت دلا رہا ہے خدا رسول خدا کو. یہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. لیکن رسول خدا کے ساتھ جو ہیں وہ تو رسالت کے مرحلے پر نہیں ہیں. رسول خدا کے ساتھ جو ہیں انہوں نے وہ معراج پہ نہیں گئے. رسول خدا کے جو ساتھ ہیں
ان پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ رسول خدا کے ساتھ ہیں اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ انفسنا و انفسکم ہے، نساءنا و نساءکم ہے، ابناءنا و ابناءکم ہے. رسول کے ذات پہ جو بھی انعام الہی نازل ہوتا ہے ان چاروں ہستیوں کو ملتا ہے. لہٰذا خدا فرما رہا ہے استقامت کرنا، یعنی اس بات کو سمجھیے کہ جب تقویٰ بلندی کردار آسمان کی طرف جائے تو امتحان کٹھن سے کٹھن ہوتا رہتا ہے. لہٰذا میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا، ان تمام تمہیدات میں ایک درود بھیجیے تاکہ میں روایت کی طرف ہوں. یہ میں جو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا اتنی مشکل بات نہیں ہے، ترجمہ روایت ہے، آپ نے سمجھا دی. اور ہو سکتا ہے کوئی آج یہ کہے کہ مولانا نے مجلس نہیں پڑھی، روایت کا ترجمہ کر دیا. تو میرے بھائی، مجھے ذاتی طور پر جب میں صرف روایت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں اس سے زیادہ خوشی مجھے کوئی اور مجلس پڑھ کے نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی بیتو کی فکر کو ملایا نہیں، روایت پڑھی، ترجمہ کیا، آپ تک امام کی روایت پہنچا دی کہ آپ اس بات کو سمجھیے، در کیجیے اور دیکھیے. اچھا، رسول خدا گئے ہیں معراج پر، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں نے دیکھی سمجھ رہا ہوں، مطلب لفظ کی حد تک اس میں آپ کو بھی شریک کروں، آپ سمجھیں اس کو. اور اس لیے نہیں کہ میں بہت زیادہ متقی آدمی، کیونکہ جب آپ سمجھیں گے تو خدا میرے گناہ معاف کرے گا اور انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے کا کوئی نہ کوئی تو بہانہ مل جائے گا. اور جو انسان اپنے کاندھوں پر گناہوں کا وبال اٹھائے ہوئے، خدا انشاءاللہ تعالی اس کو معاف فرمائے گا کہ تم زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا کہ ہمارے اہل بیت کی روایت پڑھ کر سنائی. رسول خدا معراج پر گئے. آیت کیا ہے معراج میں جو گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. دیکھیں روایت کے الفاظ اتنے اہم نہیں ہیں. کیا مطلب اہم نہیں ہے؟ آپ کہیں مولانا یہ تو ہم کو پتا تھا. اگر یہ بتانے کے لیے میں آپ کو اتنی زحمت دے رہا ہوں تو وہ بے فائدہ ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے، بندگی کے مراحل سے گزارا ہے. کیا ہے آیت قرآن مجید کی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے کچھ دکھائیں. یہ وہ آیات ہیں جو زمین پر نہیں آ سکتی. لہٰذا امیر المومنین رسول خدا کے ساتھ تعلق آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يُكُنْ فِينَا إِلَّا حُبُّ، اگر ہمارے اندر کوئی برائی نہ ہو. امیر المومنین فرما رہے ہیں، امیر المومنین میں کوئی برائی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر ہم میں کوئی برائی نہ ہو سوائے حب ما کرہ اللہ و رسولہ، اس چیز سے محبت کریں جو اللہ کے رسول جس سے ناگواری کے جذبات رکھتا ہے. جس چیز کو اللہ کا رسول ناپسند کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں، اور اس چیز کو ناپسند کریں جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے. لَكَفَى بِنَا شِقَاقًا، کافی ہے یہ کہ کہا جائے کہ تم نے رسول کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول سیدہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں بھی سیدہ سے محبت ہے. حسن حسین امیر المومنین 11 امام 13 معصومین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے رسول خدا محبت کرتے ہیں. لیکن امیر المومنین ایک اور نقطے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس خطبے میں. فرمایا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا اپنے حبیب کو، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ دنیا کو حقیر سمجھو. فصغرہ رسول اللہ، رسول خدا نے بھی دنیا کو حقیر سمجھا. خدا نے حکم دیا آخرت کو بڑا سمجھو، اللہ کے رسول نے بھی آخرت کو بڑا سمجھا. اب یہ قانون دیا. اس کے بعد جناب امیر فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِينَا حُبَّ مَا كَرَهَ رسول اللہ، ہمارے دل میں محبت ہو اس چیز کی جو رسول خدا کو ناپسند تھی. لَكَفَى بِنَا شِقَاقًا، کافی ہے کہ یہ کہا جائے ہم نے رسول کو چھوڑ دیا، ہم رسول کے ساتھ نہیں ہیں. لہٰذا اس چیز سے محبت کرو جس سے رسول محبت کرتے تھے، اس چیز کو حقیر جانو جس کو رسول حقیر جانتے تھے. دنیا کو حقیر جانو، رسول خدا دنیا کو حقیر جانتے تھے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے معراج کی طرف. جب گئے رسول خدا تو 3 وعدے خدا نے دیے رسول خدا سے. یہ دنیا میں نہیں دیے جا سکتے تھے کیا یہ وعدے؟ بلایا، بندگی کے مراحل کو طے کروایا، معراج پر بلایا. وہاں پر ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ وعدہ لیا گیا فاطمہ زہرا، حسن حسین امیر المومنین کے بارے میں علیہم الصلوۃ والسلام، اور دوسرا وعدہ یہ دیا گیا
رسول خدا سے کہ جو چیز دکھائی گئی وہ 12 اماموں کا نور دکھایا گیا ان کی حقیقتوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، دنیاوی لحاظ سے، آپ نام لکھیے، 10 20 50 نام آ جائیں گے آپ کے۔ پھر میں کہوں کہ اس میں سے کچھ نام آپ نکال سکتے ہیں، آپ کہیں گے مولانا ہاں ان سے ایسی کم ہو جائیں گے۔ میں کو شدید محبت کس سے کرتے ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، بیوی بچے۔ میں کہوں کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے مولانا اب کیا بتائیں؟ اچھا اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ بھوکے رہیں، بیوی بچے ماں باپ پیٹ بھر کے سوئیں؟ مولانا ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس سردی گرمی کا لباس نہ ہو، آپ تکلیف میں ہوں، آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، بس میں سیٹ ملی، زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا، باپ نے کہا، بچوں نے کہا یہ سیٹ تکلیف دے رہی ہے، پیر ہم صحیح سے، آپ کہیں بیٹا میں بیٹھ جاتا ہوں تم ادھر آ جاؤ، بابا جان یہاں سو رہے ہیں نا ہم، ماں نے کہا یہاں سو رہے ہیں تو سردی لگ رہی ہے کربلا مشہد میں، آپ کہیں گے میں یہاں سو جاتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیے سوٹ کیس میں رکھ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، آپ سب دیکھ چکے۔ اب میں روایت پہ آتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں، آپ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رسول خدا، بس میں وہ ترجمہ کروں گا، روایت طویل ہے، وقت بہت لگ جائے گا۔ رسول خدا کو بتایا گیا بما یجی علی ابنتہ و بعلہا و ولدیہا من البلاء والقتل، بتایا گیا تمہاری بیٹی، تمہارے دونوں نواسے اور تمہارا وصی خلیفہ بلا فصل، بلائیں، امتحانات، آزمائشات، اور جو قتل ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ آسمان پہ بلا کے خدا بتا رہا ہے، جس کو آپ امام باڑے میں سن لیتے ہیں، گریہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنسو بہائیے ثواب ملے گا، ہے ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ خبر آئی ہے کہ جو شب معراج پروردگار نے راز کے طور سے بتائی تھی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہر ایک کو پتا ہے، امام حسین شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، یہ تو ہر یہودی کافر کو پتا ہے، ہر ملحد دہریوں کو پتا ہے۔ بات یہاں پر اس کی نہیں ہو رہی کہ آپ کو پتا ہے کہ علی قتل ہوئے، سیدہ قتل ہوئی، حسن حسین شہید ہوئے۔ جو رسول خدا کے دل پہ کیفیت گزری تھی، آپ اسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ یعنی آپ، میں یہ جملہ کس طرح سے کہوں کہ معراج کی کیفیت میں آپ رسول خدا کے ساتھ شریک ہیں۔ کس طرح سے؟ اہل بیت پر ظلم جب آپ سنتے ہیں، جو دل پر آپ کے گزرتی ہے وہ رسول خدا کے دل پر گزری۔ جب کب بتایا گیا؟ بتایا گیا جناب حضرت حجت ذل القائم، 12ویں کا، ہمارے 12ویں آقا اور مولا کے وجود کو خدا نے ایک ذل یعنی سایہ، یعنی سائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وجود پورا مکمل بشری صورت میں نہیں دکھایا، ایک سائے کی صورت میں دکھایا، ایک پرچھائی کی صورت میں دکھایا۔ حضرت حجت کے وجود کو کب دکھایا؟ جب سیدہ کے قتل کے بارے میں اطلاع دی، حسن حسین کے قتل کے بارے میں اطلاع دی، امیر المومنین کے قتل کے بارے میں اطلاع دی۔ جب دی تو بڑی کٹھن خبر تھی۔ اس کٹھن خبر کے بعد خدا نے گویا تسلی دی امام زمانہ کے ذریعے رسول خدا کو۔ بڑے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صل علی محمد وآل محمد۔ جب کسی کے گھر میں اس کے بھائی کا باپ کا انتقال ہو جائے، شب عرفہ، شب 21، شب 23 رمضان، شب جمعہ، بھائی غم مت کرو، صبر کرو، ہم انشاءاللہ ویسے تقوی پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، خدا کی مشیت تھی، نیک آدمی سے تمہارے بابا، جو ہو سکتا ہے کرو۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو روز عرفہ انتقال ہوا ہے تمہارے بھائی کا باپ کا، دیکھو قافلہ گیا ہوا تھا، تمام دوستوں نے نماز ویسے تقوی پڑھی بالاثر امام حسین پہ، تو اس کو اچھا، پھر شہر کے تمام مولانا، تمام نوحہ خان آئیں، فاتحہ پڑھ کے جائیں۔ ہم نے خود سنا ہے، دیکھا، کہتا مولانا سکون آ گیا،
ایک کے بعد ایک 2 3 4 5 مولانا آئے، نوحہ خان آئے، ماتمی آئے، سب نے تعزیت پیش کی. غم کے بعد تسلی آتی ہے نا. خدا نے جب بتایا کہ تمہاری اولاد، بیٹی، بھائی اور نوازوں کے ساتھ یہ ہوگا، پھر اس کے بعد خدا نے امام زمانہ کی زیارت کروائی ہے رسول اللہ کو. یعنی اتنی کٹھن اور ناگوار خبریں سننے کے بعد وجود حضرت حجت ہے جو باعث تسلیت ہے، باعث سکون ہے رسول اللہ کے لیے. محمد وآل محمد اب یہاں تک اگر آ گئے، اسی بات کے ذریعے سمجھیے کہ کیوں تاکید کی گئی ہے کثرت کے ساتھ امام زمانہ سے دعا کرو، امام زمانہ سے دعا کرو. ہمارے یہاں مومنین بہترین عزاداری کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی، مجھے کہنے کا حق نہیں ہے بہترین یا بدترین، یہ تو امام زمانہ کو بتا، لیکن بہرحال خدا ان کی عزاداری کو قبول فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ پورے شہر میں ہر طرف نمازیں ہیں، پردہ ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، صدقات، خیرات، خم، زکوٰۃ، مومنین کا دکھ درد بانٹتے ہیں. جو کمی میں سمجھتا ہوں، میرے خیال ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، وہ حضرت حجت کے ساتھ توسل میں ہے. ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ امام زمانہ کے ساتھ گفتگو کرنا، امام زمانہ کے ساتھ توسل، حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا مانگنا، جو مفاتی میں دعائیں ہیں امام زمانہ کی اس کا مطالعہ کرنا. اور پھر ایک بات جو میری اوقات نہیں ہے کہ میں کہوں، وہ یہ میری حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا میری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں سن رہی ہیں، یہ مجھ سے بہت ایمان میں آگے ہیں، یہ کریں گی تو ثواب مجھے بھی ملے گا. خود تو میں نہیں کر پاؤں گا اس طرح سے، اس طرح یہ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ حضرات، آپ خواتین کے بعد ہیں، یہ بلا تکلف میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا، کیونکہ جس طرح سے خواتین امام حسین کے غم کو مناتی ہیں 2 مہینے 8 دن، ذرا گھر کے برتن دھوئیے، جھاڑو دیجیے، ڈسٹنگ کیجیے، کھانا پکائیے، کپڑے دھوئیے، اور نہ واشنگ مشین ہے، واشنگ مشین میں کیجیے. پھر اس کے بعد یہ خواتین جس سر پیر نہیں پہچانتی ہیں اپنا، عجیب طرح سے ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں، پھر مجلس جس طرح سے یہ باقی رکھتی ہیں، ان سب کا انشاءاللہ شکریہ امام حسین ادا کریں گے. تو لہٰذا وہ چیز جو کم ہے ہمارے اندر، حضرت حجت سے توسل ہے. حضرت حجت کون؟ 12ویں امام. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کا جملہ پڑھا، اس سے کیا نکل کے آتا ہے؟ 12ویں امام مت کہو، اب ہیں تو 12ویں امام ہمارے، لیکن کو تسلی قلب رسول اللہ، سکون قلب رسول اللہ. خدا نے پہلے بتایا کہ بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، داماد کے ساتھ یہ ہوگا، نوازوں کے ساتھ یہ ہوگا، اولاد تمہاری قتل ہوگی، وطن سے نکالی جائے گی، ظلم ہوگا. دعائے ندبہ آپ سب پڑھ چکے ہیں، اور جو دعائے ندبہ جس کی عربی میں پڑھنے کی ہمت نہیں، سمجھتا ہے بڑی طویل ہے. البتہ دعائے ندبہ بتا دوں چھوٹی دعاؤں میں سے ہے. طویل دعائیں آپ نے بھی دیکھی نہیں کہ وہ ہیں کیا. طویل دعائیں دیکھنی ہیں آپ کو بقول علماء کے، میری تو خیر زبان نہیں ہے ایسی میں کہوں، بقول علماء کے، کہ جا کر اقبال کو دیکھیے، سید ابن طاؤس کے اقبال الاعمال کو، کہ آپ کو طویل دعائیں وہاں ملیں گی. نماز جعفر تیار بقول مراجع کے بزرگوں کے، ان کی بات پہنچا رہا ہوں کہ نماز قبلہ بڑی طویل نماز ہے. نماز جعفر تیار طویل نماز ہے؟ نہیں، مختصر ہے. یہ تو طویل نماز تو وہ ہے جہاں پہلی رکعت میں 1000 دفعہ قل اللہ پڑھنا ہے. طویل نماز اس کی ہے جو دعا اپنے دعائے قنوت میں جوشن کبیر پڑھتا ہے. طویل نماز اس کی ہے جو دعائے قنوت میں دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتا ہے. بہرحال میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا کرنے والا کس تقوی کے مرحلے پر ہے. میں تو یہی قنوت پڑھ لوں اپنا، بہت بڑی بات ہے. بہرحال یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ کل کو کرنے نہ بیٹھ جائے اور کر کے دیکھ لے. ویسے مسئلہ شرعی ابھی سے بتا دوں، اگر کوئی جوشن کبھی پڑھنے لگا 15 منٹ بعد دیکھا کہ نہیں ابھی 60ویں ٹکڑے پر ہیں، تو آپ اس کو مختصر کر کے رکوع میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 60ویں دفعہ پڑھا تھا مولانا نے، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے تھے، کیا ہے سلسلہ. تو یہ حضرت حجت کی زیارت کروائی گئی رسول خدا کو. کس طرح سے زیارت کروائی گئی؟ وَوَعَدَهُ اللَّهُ بِأَن يَنْصُرَهُ بِالْقَائِمِ. خدا نے وعدہ کیا رسول خدا کے ساتھ کہ خدا رسول خدا کی مدد کروائے گا 12ویں امام کے ذریعے. جب 12ویں امام ظہور کریں گے تو تمام کے تمام 11 امام شہید ہو چکے ہیں. جناب زینب دنیا سے جا چکی ہیں، جناب سیدہ شہادت کے مرحلے پر آ چکی ہیں، اہل بیت کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ قید و بند میں ان کو ڈالا جا چکا ہے. بغداد میں دیواروں میں سادات کو چنوایا گیا ہے. امام زادوں کے مقبرے روزے ایسی جگہوں پر بنے کہ کوئی جانتے ہی نہیں کہ بیابان میں یہ قبر ہے، کس کا بیٹا ہے. پتہ چلتا ہے بہت جلیل القدر کوئی امام زادہ ہے. اولاد فاطمہ بکھر گئی دنیا میں، کسی کو نہیں پتہ لگا کہ کون بیٹا کہاں گیا، کون سی بہو کون سی بیٹی کہاں گئی. یہ واقعہ ہوا، تاریخ آپ کے سامنے ہے.
بغداد میں دیواروں میں چنوایا گیا. خدا کہہ رہا ہے ینصرہ بالقائم، خدا نے وعدہ دیا محمد ہم تمہاری مدد کریں گے 12ویں کے ذریعے. سرکار مدد اس وقت کی جاتی ہے کہ جب امام زمانہ آتے قتل سیدہ نہ ہوتا، امام زمانہ آتے کربلا میں سید الشہداء قتل نہ ہوتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے 50 کلو کی بوری اٹھانی چاہی، آپ نے اٹھا کر رکھ دی، تکلیف ہوئی، پسینہ آیا، دقت ہوئی، زحمت ہوئی، بدن میں درد ہوا. میں کہوں میں آپ کی مدد کروں گا ایک کو بھیج کر، آپ کہیں گے مولانا میں نے بوری اٹھا کے رکھ دی، اب آپ کیسی مدد کریں گے؟ لہٰذا آپ سمجھیے کہ حکمت پروردگار کیا ہے، مشیت کیا ہے. یعنی جب امام زمانہ آئیں گے تو کام اس طرح سے ہوں گے کہ تسلی قلب رسول خدا واقع ہوگی، مدد حضرت حجت کے ذریعے ہوگی. اس سے ایک بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جتنا حق ضائع ہوا، یعنی اگر امیر المومنین حکومت کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ حضرت حجت کی حکومت میں ہوگا. اگر 5ویں اور 6ٹھے امام اپنے علم کے چشموں کو پھوڑ دیتے، کھول دیتے لوگوں کے سامنے، اور جو لوگ معرفت کے مقام پر پہنچتے جب حضرت حجت آئیں گے تو وہ علم عام کریں گے جو 5ویں اور 6ٹھے امام عام کرتے. جو امام جس نے معجزے دکھائے، یعنی 11 کے 11 اماموں کی تجلی، نورانیت، دلکشی، خوبصورتی، دل فریبی حضرت حجت اس انداز سے دکھائیں گے کہ اگر وہ زندہ رہتے اور ان کو آزادی دی جاتی تو اپنے زمانے میں دکھاتے. خدا فرما رہا ہے بِأَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ بِأَنْ يَنْصُرَهُ بِالْقَائِمِ علیہ السلام، 12ویں کے ذریعے محمد ہم تمہاری مدد کریں گے. میرے الفاظ میں گھبراؤ مت، اگر یہ ظلم ہوگا تو 12ویں کی پرچھائی دکھائی گئی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ قرآن مجید میں؟ کون سی آیت ہے وہ؟ لما اتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه ااقررتم واخذتم على ذلکم اصری. خدا رسولوں سے مخاطب ہے، یہ بتاؤ جب میں تمہیں کتاب دے دی، حکمت دے دی، علم دے دی، اس کے بعد ایک رسول آئے گا آخری زمانے میں، اچھا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ ضرور ایمان لانا. یعنی ابراہیم جیسے پیغمبر، موسیٰ جیسے پیغمبر، عیسیٰ جیسے پیغمبر، آپ سب کو ان پیغمبروں کی خصوصیتیں پتہ ہیں، علم میں ہیں آپ کے. آدم جیسے پیغمبر، خدا کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے پیغمبروں سے یہ میثاق لیا کہ جب آخری نبی آئے گا تم اس کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ضرور ایمان لانا. لَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی ضرور مدد. یہ جو میں 2 دفعہ ضرور کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پر ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ جو نون تشدید کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ضرور کرو گے. اقررتم، اقرار کر رہے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، تم نے اپنے آپ کو اس وعدے میں جکڑا کہ نہیں جکڑا میرے رسولوں؟ کہا کہ ہاں. قالوا شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم وعدہ دیتے ہیں. تو تمام رسولوں کو لازم ہے کس پر ایمان لائیں؟ رسول اللہ پر. تمام رسولوں پر لازم ہے کس کی مدد کریں؟ رسول خدا کی. اور امام زمانہ کس کی مدد کریں گے؟ رسول خدا کی. یعنی تمام انبیاء کی رسالت کا نچوڑ ہے رسول خدا کی رسالت. اور رسول خدا کا جو حق جتنا بھی ضائع ہوا، تعلیمات قرآن، اخلاق، کردار، اہل بیت پر جو ظلم آئے، حضرت حجت آ کر ان تمام ظلموں کا بدلہ لیں گے دنیاوی لحاظ سے. میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، میرے خیال سے بات کافی ہو گئی. درود بھیجے محمد علیہ. وقت ہمارے پاس الحمدللہ ہے. جب رسول خدا آسمان کی جانب گئے معراج میں، جو لوگ دیر سے آئے ان کو بتا دوں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں صرف یہ روایت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، کیونکہ اس میں جناب سیدہ کا ذکر ہے، بڑے عجیب انداز سے امیر مومن کا ذکر ہے، اور یہ بڑی معروف روایت ہے کہ جب گئے رسول خدا آسمانوں میں تو یہ کہا گیا رسول خدا سے کہ ان اللہ تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی نے یختبرک، امتحان لے گا آپ کا. کہاں پر؟ فی ثلاثن لینظر کیف صبرک. یہ جو ہے نا روایت اصل میں مجلس میں پڑھنا چاہیے نہیں، یہ ہے کوسچن آنسر سیشن کی روایت کہ آپ سوال کریں پھر جواب دیا جائے، پھر سوال کریں پھر جواب دیا جائے. وہاں پر یہ روایت کھل کر اپنا حسن دکھلائیں گی اور کیا رسول. لیکن بہرحال مجلس میں سننے کی عادت ڈالیے اس کو، تاکہ پروردگار دیکھے لینظر کیف صبرک، تاکہ پروردگار دیکھ سکے محمد تمہارا صبر ہے کیسا. ان 3 وعدوں پر عمل کرنے کے بعد
پروردگار کو نہیں پتا کہ رسول خدا کا صبر کیسا ہے؟ پروردگار جانتا ہے ابراہیم صبر کر چکے ہیں، نوح صبر کر چکے ہیں، آدم نے صبر کیا، تمام انبیاء نے صبر کیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، حبیب صبر کرو اس طرح سے کہ جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمام کے تمام انبیاء نے صبر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے جو صبر کا درجہ تھا وہ بغیر تمام انبیاء کے صبر کے درجے کی طرح تھا، نہیں. خدا فرمانا چاہ رہا ہے بھائی انہوں نے بھی صبر کیا، تم بھی صبر کرو. آپ کا ایک بچہ ہے 10ویں جماعت میں، ایک بچہ ہے PhD کے لیے اپیئر ہونے جا رہا ہے. آپ کہیں گے دیکھو چھوٹے بھائی کا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے، جلدی سو جاؤ کل صبح کو اٹھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے امتحان کا درجہ برابر ہے. اس کی بات سمجھ گیا؟ بڑی مہربانی. لینظر کیف صبرک، تاکہ خدا دیکھے تمہارا صبر کیا ہے. پھر خداوند تبارک و تعالیٰ صبر کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، خداوند تبارک و تعالیٰ کیوں صبر دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نماز شب پڑھو. خدا کو کتنے رکعت کا ثواب مل جائے گا، کتنے روپے پہنچ جائیں گے؟ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. نامحرم خاتون گزری، مجھے حکم دیا جا رہا ہے نظر نیچی کرو، غلط نگاہ سے. نظر نیچی تو کرنا غلط، خیر میں نے کہا فقہی لحاظ سے کہوں کہ اس کی طرف غلط نگاہ مت ڈالو. خدا کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ خدا کی جنت جہنم کا توازن بگڑ جائے گا، آسمان زمین پہ آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اطاعت الہی میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سوال وہی ہے، کیا مل جائے گا؟ بھائی تم جس تکلیف کی کیفیت سے گزرو گے اپنی شہوت کو ٹھکراتے ہوئے، خدا اس شہوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں تمہیں وہ تمام ثواب دے گا جو شہوت کو ٹھکرانے کے بعد خدا دیتا ہے. یہ میری حیثیت ہے اور رسول خدا کی حیثیت کیا ہے کہ حبیب تم صبر کے اس مرحلے سے گزرو. اختیار ہے تمہارے پاس کہ تم وعدہ نہ دو. پروردگار مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان شہید ہو، مجھے پسند نہیں ہے. پروردگار واپس لے کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے. جب وعدہ دو گے تم محمد مصطفیٰ ہم کو، تو صبر کے مرحلے سے گزر کر تو وعدہ دو گے نا. تم یہ کہو گے نا کہ پروردگار میں تیار ہوں کہ میری آل اولاد شہید و ظلم کے ساتھ، میں تیار ہوں، میں صبر کروں گا. یہ جو کیفیت ہے اس کے بعد تمہیں ایک چیز ملے گی، خوب توجہ کیجیے گا. ہم بہت لہک لہک کر ممبر پہ بیٹھنے والے لہک لہک کر ایک آیت پڑھتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یبعثُکَ مقامًا محمودا، شفاعت کا حق تمہیں ملے گا. انبیاء کی شفاعت رسول خدا کروائیں گے. رسول خدا کو قیامت میں خدا اتنا دے گا کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا. تو یہ بھی تو پوچھئے کہ اللہ کے رسول کو خدا جب قیامت میں رسول خدا کو اتنا دے گا، کائنات کا ہر فرد کہہ رہا ہوگا خدا تو ہم سے راضی ہو جا، اور خود خدا کہہ رہا حبیب تم راضی ہو جاؤ، اتنا دے گا. تو یہ بھی تو پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول نے خدا کو اپنی مرضیوں میں سے کیا کیا دیا جو خدا قیامت میں یہ دے گا. محمد و آل محمد صلی لینظر کیف صبرک، دیکھیں خدا کہ تمہارا صبر کتنا ہے. درود بھیجیں رسول خدا کے بارے میں ایک دفعہ. وسلموا لامرک، حبیب خدا نے فرمایا ختمی مرتبت نے، پروردگار یا اسلموا لامرک، پروردگار تیرے حکم کے آگے میرا سر تسلیم خم ہو چکا ہے، سر تسلیم خم ہو چکا ہے. توجہ سے سنیے گا، خدا نے ابھی بتایا نہیں کہ امتحان کیا لوں گا. رسول خدا کہہ رہے ہیں پروردگار تیار ہوں. ابراہیم کو بتایا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم اور اسماعیل نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. آپ سے کہا جائے کہ یہ امتحان آپ سے لیا جائے گا، آپ نے اس امتحان کو دیکھا اور کہا کہ ہم یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک ہم امتحان لیں گے، ہم دیکھیں گے تمہارا صبر کیسا ہے. آگے نہیں بڑھنا عزیزان گرامی، سمجھو بی بی کی شہادت کی شب کو، سید الشہداء کے مصائب کو سمجھو. ایک دفعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے آپ کو حیدرآباد تک پیدل چلایا جائے گا، تیار ہو چلنے کے لیے؟ آپ کہتے ہیں ہاں. ایک دفعہ وہ خدا کہہ رہا ہے رسول خدا سے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، صبر کے لیے تیار ہو.
یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب امتحان اس امتحان کی باری ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی سے نہیں لیا گیا. کیونکہ اگر ویسا امتحان ہوتا تو خدا رسول خدا کی مرضی کا انتظار نہ کرتا. خدا جانتا ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ تمام گزشتہ انبیاء کے امتحانات کو دیکھ چکے ہیں. یہ امتحان ویسا نہیں ہے. رسول خدا بھی جانتے ہیں, خدا بھی جانتا ہے. اس کے باوجود یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیٹے کا ذبح کرنا رسول خدا کے سامنے ہے, ایوب کی بیماریوں کا مرحلہ رسول خدا کے سامنے ہے, نوح کا طوفان رسول خدا کے سامنے ہے, زکریا کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا رسول خدا کے سامنے ہے, یحییٰ کی شہادت رسول خدا کے سامنے ہے, موسیٰ کا 40 برس تک صحرا میں بھوکا پیاسا در بدر کی ٹھوکریں کھانا رسول خدا کے سامنے ہے, اصحاب اخدود کہ جن کو زندہ آگ کے شعلوں میں پھینک دیا گیا ان کا امتحان رسول خدا کے سامنے ہے, آدم کا امتحان رسول خدا کے سامنے ہے. یہ تمام امتحان سامنے ہیں. اب ان امتحانات کے بعد اگر خدا کہے کہ تمہارا صبر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ رسول خدا پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ گزشتہ انبیاء کے امتحانات نہیں, اس سے کہیں آگے کی بات ہے. حضرت حجت کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کی نیت سے ایک درود بھیجیے بلند آواز سے. اچھا, جو نوجوان دوست درخواست پر میری عمل کر لیں تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا. جو نوجوان دوست وہ اٹھ کے ذرا سا آگے آ جائیں, بڑی مہربانی ہوگی. درود پڑھیں محمد آل محمد. پروردگار ولا قوت لی علی الصبر الا بک, رسول خدا فرما رہے ہیں پروردگار میرے پاس صبر کی طاقت نہیں ہے, میں بالکل صبر نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تو مجھے توفیق عطا فرمائے. آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں, توجہ ہے, یعنی عجیب امتحان ہے. رسول خدا نے امتحانوں کی کیفیت کو سمجھے بغیر ہاں کی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں نا رسول خدا پر تو اس جملے کو دیکھنے کے بعد دل میں رکھیے گا جب بھی رسول خدا پر درود بھیجیں کہ پروردگار کے اس عبد خاص اور خالص نے بغیر امتحان کو سمجھے ہوئے کہ خدا کیا امتحان لے گا ہاں کر دی. آپ اپنے بیٹے سے کہیں چلو گے میرے ساتھ بازار؟ ہاں. ایک کام ہے, چلیں. کٹھن ہے کام, چلیں. ایک بیٹے سے آپ نے کہا کہ پہلے کام بتائیے, کہا کہ نہیں, تو آپ کہیں گے میرا سب سے مجھے لاڈلا اور چہیتا بیٹا یہ ہے کہ جس نے کہا کہ باپ کو ضرورت ہے بس چلیں. بیٹا دیکھو گرمی ہوگی, پانی نہیں ملے گا, تمہیں پانی پینے کی عادت ہے, بچے ہو, چاکلیٹ ٹافی مانگی نہیں ملے گی, کولڈ ڈرنک نہیں ملے گی. کہتا بابا مجھ کو چھوڑیے, آپ کو ضرورت ہے نا میری, چلیے بس. بیٹا تکلیف ہوگی, فلاں ہوگا, فلاں کا, تو آپ کے دل میں کتنا احترام ہوگا. لہٰذا رسول خدا کا اگر خدا احترام کرے تمام انبیاء سے کہیں زیادہ تو اس میں کون سی ایسی حیرت کی بات ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ تم ایک دفعہ رسول خدا پر درود بھیجو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے وہ امتحان دیا جو اگلے پچھلوں میں سے کوئی نہ دے سکا. تو خدا رسول خدا پر درود کے بعد آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ محمد فما ہننا, پروردگار اب امتحان بتا ہے کیا, کیا کہنے, اب بتا امتحان ہے کیا. پہلے دے دیا وعدہ, اب فرمانا امتحان ہے کیا. رسول خدا نے فرمایا, پروردگار نے فرمایا اولہن الجوع والاسر علی نفسک وعلی اہلک لأہل الحاجت. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے حسن حسین علی فاطمہ تم کو بھوک لگے گی نا جب, اور تمہاری امت میں کسی کو بھوک لگے تو اپنی بھوک کو بھول کر اس کی بھوک کو مٹانا. یہ تو ٹھیک ہے نہیں سرکار, آپ نے ابھی بھوک کو کا تجربہ کیا نہیں ہے, آپ کی سمجھ میں بھوک ہے نہیں, بھوک کہتے کسے. اور جو شخص مسافرت پہ جاتا ہے, اب آپ کے پاس پیسے, ہم اپنی بات بتائیں, مسافرت پہ گئے, جیب میں پیسے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, لیکن جس دکان پہ جائیے وہاں پر شرن کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. یہ آپ کے پاس اس وجہ سے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں, اور کبھی مرحلہ یہ ہے کہ یہ اس کو مجھے نہیں پتا کہ کیسے منتقل کروں. وہ خدا میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جملہ اپنے اسی گہرائی کے ساتھ, اپنی اسی گیرائی کے ساتھ
اپنی اسی جذبے کے ساتھ آپ کے دل میں جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر رسول خدا 50 دن سے بھی بھوکے ہیں، 10 دن سے بھوکے ہیں، پانی پر گزارا کر رہے ہیں، ایک جو کی روٹی آئی بدرنگی بد شکلی سامنے رکھی، کوئی فقیر آیا، وعدہ دے چکے ہیں یا رسول اللہ بھوکا ہوں، رسول خدا نہیں کہہ سکتے اس وعدے کے مطابق کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، تو صبح سے بھوکا ہے. حکم یہ ہے کہ اپنی روٹی اٹھا کر اس کو دو. حکم یہ ہے. رسول خدا نے کہا پروردگار میں اس کو مانتا ہوں. اور پھر میں نے جو مثال دی تھی آپ کو، اپنے اوپر جبر کر لیں گے آپ. حسن حسین بھوک سے تکلیف میں مبتلا ہیں. روایت کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں بعض دفعہ، شہزادوں کے ہونٹ اودے بنفش پرپل ہو چکے تھے نقاہت کی وجہ سے. رسول، اچھا یہ کون رسول ہے؟ رسول خدا دعا کرے جنت سے انگور آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں. رسول خدا دعا نہیں کر رہے کیونکہ صبر کے اس مرحلے سے گزرنا ہے. یہ مشیت کی بڑی گہری بات ہے، ایسے سمجھ میں اس طرح سے آ نہیں سکتی، لیکن بہرحال سنیے اس حدیث کو. اس کے بعد فرمایا لِأَهْلِ الْحَاجَةِ، جو بھی محتاج آئے گا اس کو تمہیں دینا پڑے گا. رسول خدا نے فرمایا قبلت یا رب ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر، پروردگار میں نے قبول کیا میرے پالنے والے، راضی ہوا، سر تسلیم خم کیا، اور توفیق اور صبر تیری جانب سے ہی ہے. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری چیز جو محمد مصطفیٰ تم کرو گے، فَالتَّكْذِيبُ وَالْخَوْفُ الشَّدِيدُ وَبَذْلُكَ مُحْجَتَكَ فِي مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يُصِيبُكَ مِنْهُمْ مِنَ الْأَذَى وَمِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالْأَلَمِ فِي الْحَرْبِ وَالْجِرَاحِ. درود بھیجیے رسول خدا کی بارگاہ میں پورے دل کی گہرائی سے. اگر آپ نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، مجلس ماتم میں سب سے پہلی صف میں ہوتے ہیں آپ، کبھی حرام لقمہ آپ نے نہیں اٹھایا، محلے میں سب آپ سے خوش ہیں، گھر والے خوش، تمام کی تمام چیزیں بہترین، کوئی ایک 2 کوڑی کا آدمی آیا اور کہ تم جھوٹے ہو، آپ ظاہر و باطن سے سر سے پاؤں تک تل ملا کر رہ جائیں گے، اور غصے میں ہو سکتا ہے تماچا جڑ دیں اس کی، ہے نا. اچھا آپ کے خاندان میں کوئی بڑی مقدس خاتون ہے، کبھی جس نے جھوٹ غیبت تہمت بڑی پاکیزہ واقعاً جناب سیدہ کی کنیزوں کی صف میں شامل ہونے کے لائق ہے، اس کو کوئی کہہ دے جھوٹی عورت ہے، آپ کے پہ تو بات تمیز سے کرو، اور آئندہ جھوٹا کہا نا تو تمہیں ٹکڑے کر دوں گا یہاں پر. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہ عام خاتون کے بارے میں. خدا فرما رہا ہے دیکھو پہلا امتحان یہ کہ تم سب کو جھٹلایا جائے گا. جھٹلانے والے کی اوقات ہے کیا؟ ہے کون یہ؟ 2 کوڑی کا انسان نہیں ہے جھٹلانے والے لوگ. والخوف الشدید، اور تم زندگی بھر ایک شدید خوف اور ڈر کے عالم میں زندگی گزاری جائے گی. اس کی تشریح کر دوں، بچے یہ نہ سمجھے کہ رسول خدا نعوذ باللہ بزدل تھے. خوف شدید کا مطلب کیا ہے؟ روایت کے اندر ہے کہ 29 سفر کی جو رات گزاری ہے نا اہل بیت نے، رسول خدا کی جب شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، رحلت ہوئی ہے، تو کربلا میں شام غریبہ کا جو آپ ذکر کرتے ہیں اس سے زیادہ کٹھن رات تھی، کیونکہ مسلسل حسن حسین فاطمہ علی یہ سمجھ رہے تھے کہ کبھی بھی مدینے میں جو منافق ہیں وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا چلے گئے، رات کو کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور تمام اہل بیت کو قتل کر دیں گے، کوئی نہیں ہے مدینے میں جو ہماری مدد کرے. تو خوف شدید، ایک شدید خوف کے عالم میں. آپ توجہ کیجئے، علی مرتضیٰ جنگ خندق میں لڑ رہے ہیں، خیبر میں لڑ رہے ہیں، بدر اور احد میں لڑ رہے ہیں. علی کہاں پر ہیں؟ حمزہ کہاں پر ہیں؟ جعفر طیار کہاں پر ہیں؟ محاذ جنگ پر، فرنٹ پر، لشکر میں. مدینے میں کون ہے؟ فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہیں، ام ہانی ہیں، رسول کی پھپھیاں ہیں، رسول کے دیگر رشتہ دار ہیں، بنو ہاشم ہیں. حفاظت کرنے والے ہیں رسول کے ساتھ. مدینے میں ہیں بدبخت اور ملعون منافق. یہ ہمارے یہ آقازادے اور شہزادے جنگ لڑیں یا مدینے کی طرف توجہ رکھیں، یہ ہے خوف شدید. اس کے باوجود پورے صبر کے ساتھ ان ہستیوں نے جنگیں لڑی ہیں رسول خدا کے ساتھ. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟ والخوف الشدید وبذلک مہجتک، اور دیکھو وعدہ کرو کہ اپنا خون خدا کے راستے میں بہاؤ گے. رسول خدا نے تو اپنا خون نہیں بہایا، رسول خدا تو قتل نہیں ہوئے تلوار سے. کوئی کہہ سکتا ہے حسن تو ہوئے، حسین تو ہوئے،
سیدہ تو شہید ہوئیں، رسول خدا کے پوتے امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، تمام کے تمام نواسے اور پوتے شہید ہوئے. تو مولانا یہ تو حسن حسین کے ان دونوں شہزادوں کے بیٹے تھے نا جو شہید ہوئے. رسول خدا نے اپنا خون کب بہایا؟ سرکار آپ سمجھے ہی نہیں. انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں. آپ حدیث قصہ کو سمجھے ہی نہیں کہ یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ آپ جملہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ آپ پڑھتے ہیں کہ یعلمنی ما یعلمہم، جو چیز ان کو درد میں مبتلا کرتی ہے وہ مجھے درد میں مبتلا کرتی ہے. یحزننی ما یحزنہم، جو ان کو غم میں مبتلا کرتی ہیں چیزیں وہ مجھے غم میں مبتلا کرتی ہیں. علی اکبر میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، حسین غمگین نہیں ہو رہے ہیں. در حقیقت یہ رسول خدا غمگین ہو رہے ہیں. حسین کے دل پر لگنے والے داغ رسول خدا کے دل کے داغ ہیں. حضرت امام مجتبیٰ کو جو زہر دیا گیا یہ حضرت امام مجتبیٰ کو نہیں دیا گیا، یہ رسول خدا کو دیا گیا. کیونکہ یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، اگر جناب زینب تکلیفیں اٹھا رہی ہیں یہ رسول خدا در حقیقت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو نواسی ہیں اور وہ نانا ہیں. رسول خدا کی روح میں اتنی گہرائی ہے، رسول خدا کی روح اتنے عجیب انداز سے ان سے متصل ہے کہ ان کی تکلیفیں وہاں تک جاتی ہیں. آپ رسول خدا اور جناب زینب کے محبت و تعلق کو چھوڑیے. روایت ہے کہ جو ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کا یہ اچھا سلوک ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کرتا ہے ہم تک پہنچتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں جب تم ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. اور فرمایا کہ دیکھو کافروں کے ساتھ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. وَالصَّبْرَ مَا يُصِيبُكَ مِنْهُ مِنَ الْأَذَى، جو اذیت دیں گے اس پر صبر کرو گے. کیا مطلب ہے صبر کا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ نہیں کرو گے. آپ ایک سیکنڈ رک جائیے ذرا، مجھے سوال، جب میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھ سے مولانا دیکھیں انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، بھائی صبر کیجئے، آپ شکوہ مت کیجئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کامن سینس والی بات ہے. کیا خدا رسول خدا سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول دیکھو جب تمہیں کافر منافق دشمن تمہارے اذیت دیں تکلیفیں دیں تو مسجد میں خطبے میں ان کے خلاف کچھ مت بولنا، ان کے سامنے کچھ شکایت مت کرنا. رسول خدا کی حیثیت یہ ہے کہ رسول خدا مدینے کے مسلمانوں کے سامنے جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں گے. بھائی دیکھو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ صبر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں بھی رسول خدا نے شکوہ نہیں کیا، بارگاہ الہی میں بھی رسول خدا نے کسی کے ساتھ شکوہ نہیں کیا. میں جو سمجھتا ہوں البتہ وہ یہ سمجھتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو. ایک تو بات یہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا اہل نفاق کافر بھی تمہیں اذیت دیں گے، منافق بھی تمہیں اذیت دیں گے، جنگ میں تمہیں زخم بھی لگیں گے، تمہارا خون بھی بہے گا. رسول خدا نے فرمایا یہاں تک جب بات آ گئی، قبل تو یا رب و راضی تو و سلم تو و من کا توفیق و صبر، پروردگار راضی ہو گیا، سر تسلیم خم کر لیا اور میں نے یہ تیری بات مان لی، تیری بات کو میں نے قبول کیا. ومن کا توفیق و صبر، توفیق تیری طرف سے ہے، صبر تیری طرف سے. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا وعدہ حبیب تم مجھے دو گے، فَمَا يُلْقِي أَهْلُ بَيْتِكَ مِنْ بَعْدِكَ مِنَ الْقَتْلِ، تمہارے جانے کے بعد جو تمہارے گھر والوں پر ظلم ہوگا نا اس پر بھی تم صبر کرو گے. خوب توجہ کیجئے، جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو اب رسول کے جانے کے بعد سیدہ پر ظلم ہو، حسنین پر ظلم ہو، جناب امیر المومنین پر ظلم ہو، تو یہاں صبر کا کوئی وجہ نہیں بنتی. یعنی اگر کوئی شخص جو ہمارے یہاں باغ وادی حسین میں دفن ہو چکا ہے اس کی اولاد کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو آپ اس کی قبر پہ جا کے کہیں گے صبر کرو. بھائی یہ بیچارہ چلا گیا، آخرت میں ہے، یہ جنت جہنم جہاں پر بھی ہے، عذاب ہے ثواب ہے جو بھی ہے، یہ قبر میں اپنی بھگت رہا ہے، اس کو انعام الہی لے رہا ہے. صبر کہا جاتا ہے اس سے کہ جو زندہ ہو. لہٰذا درود بھیجیں محمد آل محمد. لہٰذا ایک تو یہ کہ رسول خدا کی روح اتنی بلند ہے کہ اس دنیا میں بھی جانے کے بعد اگر دیکھے گی تو رسول خدا کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے. ایک تو یہ معنی کر سکتے ہیں.
دوسرا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ رسول خدا اگر ابھی یہاں پر انکار کر دیں، پروردگار میں تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن آل اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، یہ پروردگار مجھ سے اس چیز کو سلب کر لے، اس کے بدلے کوئی اور اختیار مجھے دے، اس کے بدلے مجھے کوئی اور چیز دے جس پر میں عمل کر کے تیرے اس وعدے کے بجائے، تیرے اس وعدے کے عوض کوئی اور کام کر لوں۔ رسول خدا وہاں صبر کر رہے ہیں۔ کیا مطلب صبر کر رہے ہیں؟ یعنی توجہ کریں میرے بچے، نوجوان بچے، ہماری بیٹیاں بچیاں توجہ کریں کہ اگر رسول خدا منع کر دیتے اہل بیت کو وہ امتحان درپیش نہ ہوتے، رسول خدا نے ہاں کر دی، اہل بیت نے ان امتحانوں کو دیا۔ فاطمہ، علی، حسن، حسین کی طرف سے رسول خدا کو اختیار کون سا ہے کہ وہ جا کر کہہ دے کہ ہاں فاطمہ دے گی امتحان، قبول کر رہا ہوں میں، علی دے گا امتحان، قبول میں کر رہا ہوں، حسنین دیں گے امتحان، قبول میں کر رہا ہوں۔ یہ اختیار رسول خدا کے پاس آیا کہاں سے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول تھے، نہیں سرکار، یہ محبت کو ثابت کر رہا ہے۔ حسن، حسین، علی، فاطمہ رسول خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نانا جان، بابا جان، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف سے جو وعدہ دے کر آئیں خدا کو ہم قبول کریں گے۔ جس طرح سے رسول خدا نے خدا سے کہا کہ پروردگار جو امتحان تو لینا چاہتا ہے لے لے، اہل بیت نے کہا نانا جان، بابا جان، میرے بھائی رسول اللہ جو آپ وعدہ دے کر آئے ہیں ہم وہ قبول کریں گے۔ کیونکہ اہل بیت اس مرحلے پر ہیں، لہذا سچی توحید اسی کے پاس ہے جو اہل بیت سے محبت کرے۔ کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا توحید کو اس مرحلے پر جا کر قبول کرنا ہے کہ جہاں پر کوئی قبول نہیں کر سکا اور نہ کر پائے گا۔ یہ بات جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا میں، دلیل ہے یہ۔ پروردگار جو امتحان لینا لے لے۔ یا رسول اللہ رک تو جائیے، سن تو لیجئے، آپ دیکھ تو لیجئے کہ دروازہ جلے گا تو ہوگا کیا؟ محسن جب شہید ہوں گے تو سیدہ کس جسمانی اور روحانی کرب سے گزریں گے، یہ بالکل یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ درود بھیجیں دوبارہ محمد آل محمد کو۔ اس میں گرم پانی اب آپ دیکھیے ایک اور نقطہ اس میں بڑا عجیب جو اگلا جملہ آئے گا۔ تیسرے امتحان پہ بات ہو رہی ہے، تمہارے اہل بیت کو قتل کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، ہے نا؟ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ ہے مسئلہ سارا، اہل بیت پر ہونے والا ظلم الگ، جناب امیر کا اس وعدے میں خدا نے الگ ذکر کیا ہے۔ جب اگر اہل بیت ہیں تو امیر المومنین بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر الگ کیا ہے، علی بن ابی طالب کا ذکر الگ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ جن امتحانات اور ابتلاءات اور آزمائشات سے گزری، صبر علی بن ابی طالب نے کیا ہے۔ 21 رمضان المبارک کو جب کوفے میں دنیا سے گئے ہیں تو علی بن ابی طالب نے جب اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی ہوگی، تمام امتحانات دکھے ہوں گے۔ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ امیر المومنین کو علم ہے، جانتے ہیں کہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی کوفے میں بیٹیاں قیدی بنا کر لائی جائیں گی، یعنی بستر شہادت پر جناب امیر ہیں۔ تو جو امتحان رسول خدا نے دیے ہیں اسی سے ملتے جلتے امتحان، اسی طرح کے امتحان، ہو بہو ایسے امتحان جناب امیر مومنین نے دیے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا اول مظلوم اصبر الصابرین، سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہستی کائنات میں جناب امیر، سب سے بڑی مظلومیت جس کی ہے جناب امیر مومنین۔ ایک اشارہ کر دوں، رسول خدا کی مظلومیت بہت بڑی ہے، لیکن لوگ رسول کو رسول مانتے تو تھے نا، جو منافق تھے تو بھی مانتے تھے۔ مسلمان کہہ کر رسول کا کلمہ پڑھ کے جناب امیر کے سامنے کوفے میں آ کر جناب امیر پہ لعنت کر کے جانا، سامنے کھڑے ہو کر، اور جناب امیر برداشت کریں۔ گھٹیا انسان ممبر پہ بیٹھ کے جناب امیر کی شان میں گستاخی کرے، علی بن ابی طالب برداشت کریں۔ اپنے صحابیوں کے بارے میں کہا، اصحاب کے لیے بڑا مسئلہ خطرناک تھا، کٹھن تھا۔ چھٹے امام سے راوی نے آ کر پوچھا، مولا کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا آپ نے جد نے کہا ہے اگر میں چاہوں تو ابھی مسجد کوفہ سے اپنا ہاتھ بڑھاؤں اور دمشق کے ممبر سے کھینچ کر یہاں لے آؤں؟ چھٹے امام سے پوچھا، چھٹے امام نے جواب دیا کہ
کیا آصف ابن برقیہ جو سلیمان کے وزیر تھے تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے کر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، وہ وزیر تھے سلیمان کے، ہمارے جد وزیر ہیں رسول اللہ کے، اگر وہ فلسطین تک لے کر آ سکتے ہیں یمن سے. اچھا آپ نے بڑے ذوق سے سنا تو آپ بڑے تھک گئے ہیں، بڑی خشک باتیں چل رہی ہیں، تو میں ایک اور روایت کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ تو میں نے ہاتھ کا لفظ کہا نا، ہاتھ سے پکڑ کے لے آؤں. دوسری روایت میں یہ پڑھا ہے جناب امیر المومنین ہے بھائی، اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ میں اپنا پیر اس کے دشمن کے سینے پہ رکھوں، اس کو کھینچ کے لے آؤں یہاں پر کوفے سے بیٹھے بیٹھے. تو راوی سے کہا امام نے کہ وہ آصف نے برقیہ تھے. بہرحال اب یہاں پر بات کی گئی اہل بیت کے بارے میں. اس کے بعد کیا فرمایا پروردگار نے؟ اما اخوک، اور اب بازی ہے تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کی. تو دیکھو اس کے بارے میں علی فَيُلْقَ بِنُمَّتِكَ الشَّتْمُ وَالتَّعْنِيفُ وَالتَّوْبِيخُ وَالْحِرْمَانُ وَالْجَهْدُ وَالظُّلْمُ وَآخِرُ ذَلِكَ الْقَتْلُ. پروردگار نے فرمایا تمہارے بھائی کو جو سامنا کرنا پڑے گا نا تمہاری امت سے، امت ہے تمہاری، بھائی تمہارا ہے تمہاری امت کا امام، تمہاری امت میں تمہارا خلیفہ، تمہاری امت میں تمہارا جانشین، تو اس کو جو کرنا پڑے گا وہ کیا کرنا پڑے گا؟ پروردگار عالم نے فرمایا پہلی چیز الشتم. شتم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا لفظ نہیں ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے، گالی. تمہاری امت تمہارے بھائی کو گالیاں دے گی، سامنے آ کر گالی دے گی، یہ میرا جملہ یہاں پر نہیں ہے. دوسری چیز والتعنیف، جبر اور زبردستی کر کے بہت سے کام علی بن ابی طالب سے کروائے جائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی کو جب زد و کوب کرتے ہیں، کسی گردن پہ تلوار رکھتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف، تو اس کو کہتے ہیں تعنیف، یعنی زبردستی، زور کے ساتھ، دھونس کے ساتھ، دھاندلی کر کے، ظلم کے ساتھ. والتعنیف والتوبیخ، توبیخ کا لفظ کہا جائے گا ڈانٹ ڈپٹ پھٹکارنا کسی کو. یہ امت تمہاری علی بن ابی طالب کو اگر ڈانٹے گی، ڈپٹے گی، پھٹکارے گی. کہاں پر ہوا یہ واقعہ؟ خدا لعنت کرے جنگ صفین میں. خدا لعنت کرے جنہوں نے رسول خدا کے دل کو دکھایا، جنہوں نے پروردگار آدم کے حکم کی خلاف ورزی کی. جنگ صفین میں ہوا. مالک اشتر ایک گھوڑے کی چھلانگ کے فاصلے پر تھے، قلب لشکر سے دشمن تھے. 2000 شخص آئے خوارج کا یا علی اگر چاہتے ہو زندہ رہنا تو مالک اشتر کو بلاؤ. تقریباً جو میں نے مطالعہ کیا 20-25 منٹ لگے ہیں، قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے. مولا کائنات نے بھیجا مالک اشتر کی طرف، مالک اشتر کا جواب آیا، پھر بھیجا، پھر آیا، خوارج سے بحث. وہاں جنگ چل رہی ہے، دمشق کے لشکر کے مد مقابل مالک اشتر کہہ رہے ہیں اب قدوۃ الفرس، گھوڑے کی چھلانگ کے برابر فتح دور ہے، علی سے جا کر کہو ابھی سر کاٹ کے لا رہا ہوں، 2 منٹ دے دیں مجھے میری بات میں. کہا علی نے کہا ابھی اسی وقت آ کر واپس آؤ اور خیمے کو چھوڑ کر آؤ. اگر علی بن ابی طالب کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو. کسی نوجوان کے ذہن میں سوال آئے مولا شہید ہو جاتے شہید، اس میں کیا تھا؟ یہ اس وقت کیونکہ دیکھیے کوشچن آنسر سیشن نہیں ہے، اس سے میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، جواب اس کا ہے وہ کبھی بعد میں. کہا توبیخ کی جائے گی. والحرمان، علی بن ابی طالب کو علی کے حق سے محروم کیا جائے گا. اور پھر کیا کیا جائے گا علی بن ابی طالب کے ساتھ؟ علی بن ابی طالب کو اپنے حق سے محروم کیا جائے گا. والجحد، انکار کیا جائے گا علی بن ابی طالب کی باتوں کا. والظلم، علی پر ظلم کیا جائے گا. وآخر ذالک القتل، اور سب سے آخر میں اس کٹھن زندگی کے بعد علی بن ابی طالب کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. وَأَمَّا ابْنَتُكَ، پروردگار نے کہا تمہارے اہل بیت کے، اب ایک ایک کے بعد پروردگار بتا رہا. اما ابنتک، تمہاری بیٹی، فتظلم وتحرم ویوقص حقها غصبا الذی تجعلہ لہ، دیکھو تمہاری بیٹی، اس پر ظلم کیا جائے گا، حق سے محروم کی جائے گی، اور اس کے حق کو غصب کیا جائے گا، اس کا وہ حق، اس کا وہ مال کہ جو تم اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دے کر آئے تھے. وتضرب وہی حامل، زد و کوب کی جائے گی تمہاری بیٹی اس حال میں کہ محسن وجود سیدہ میں موجود ہوں گے. اب یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، جس کا جی چاہے گریا کرے، جو فضائل سمجھے، مصائب سمجھے، مجھے نہیں پتا. بہرحال شام شہادت ہے، سنتے رہیے اس کو. وَيُدْخَلْ عَلَيْهَا وَعَلَى حَرِيمِهَا وَمَنزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، لوگ
بغیر اجازت کے سیدہ کے دروازے کو توڑ کر داخل ہوں گی. ثم یمس حوان و ذل، اور اس کے بعد سیدہ پر بڑی عجیب بے چارگی کا عالم طاری ہوگا. ثم لا تجد مانعا، اور اس کے بعد تمہاری بیٹی کا حال یہ ہوگا کہ تمہاری بیٹی کو کوئی حمایت کرنے والا ملے گا نہیں. وَتُطْرَحْ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الضَّرْبِ وَتَمُوتْ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ، اور تمہاری بیٹی کا جو بیٹا ہوگا نا محسن، وہ شہید ہو جائے گا اور وہ اسے موت آ جائے گی. رسول خدا تمام کے تمام امتحانات کو سن رہے تھے، ہے نا؟ میں آپ کو امتحانات بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. اور رسول خدا نے ہر امتحان کے بعد کیا کہا؟ من کا توفیق رضیتو وسلمتو ومن کا توفیق والصبر، پروردگار توفیق تیری طرف سے ہے، صبر تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے صبر، تیری طرف سے ہے توفیق، میں راضی ہوا، میں نے مان لیا. لیکن جب علی اور فاطمہ پر ظلم بتایا گیا نا، اور جب فاطمہ پر ظلم بتایا گیا تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا من کا توفیق والصبر، فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی آپ سمجھے کہ سیدہ کے مصائب کو برداشت کرنا رسول خدا کے لیے معمولی مرحلہ نہیں ہے. ایک تو وجود سیدہ کی جو نورانیت ہے وہ رسول خدا سے متصل ہے. دوسری بات ہے کہ انسان کو اپنی اس اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کو، کہ وہ دیکھے کہ 5 برس کی تھی میری بیٹی جب ماں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. تو اس حوالے سے بھی بڑی محبت ہے. اور نورانیت جناب سیدہ کی عصمت اور طہارت تو اپنے مقام پر ہے. لہٰذا یہ سیدہ کے ساتھ ہوا. آج شاید جناب امیر کے گھر میں یہی وہ وقت ہے کہ جب جسد سیدہ مغتسل پر غسل کے لیے تیار ہے. اچھا آپ تو بلند آواز سے رو رہے ہیں نا، مجھے تماچے مارنے کا بھی آوازیں آ رہی ہیں. مولا کائنات کے گھر میں حکم کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ بچوں ذرا دھیمے رونا، کہیں دشمنوں کو پتہ لگ گیا سیدہ کہہ کر گئی ہیں کہ خبردار میری نماز میں ان لوگوں کو مت آنے دیجیے گا کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا. بس ایک دفعہ رات کی تاریکی چھائی. کس طرح سے رات کی تاریکی چھائی؟ علی ابن ابی طالب کو کل ہی سیدہ نے وصیت کی ہے کہ علی کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل، رات کو دفن کیجیے گا، رات کو کفن دیجیے گا، رات کو خنوت کیجیے گا، نماز مجھ پر رات کو پڑھائیے گا. ولا تعلن قبری احدا، کسی کو میری قبر کا پتہ نہ بتائیے گا. اور علی دیکھیے وہ لوگ میری نماز میں نہ آئیں کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا. یہ سیدہ کی وصیت ہے. اور اپنی موت سے 3 دن پہلے رسول خدا نے فرمایا یا علی اوصی کا برہانتی من الدنیا، علی اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، بس ان پھولوں کے بارے میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا. 3 دن پہلے اپنی موت سے پہلے رسول خدا نے فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی ابھی 2-2.5 مہینے بعد ہی یہ بچے جنہوں نے اپنے نانا کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، کچھ دنوں بعد ان کی ماں بھی چلی جائے گی. دیکھو علی میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور فرمایا سینحد رکناک، علی تمہاری شخصیت کے 2 ستون بڑی جلدی گر جائیں گے. وصیت کی. ایک دفعہ حجرے میں گئیں اسما، دیکھو ہم اپنے حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ رسول کی بیٹی زندہ ہے. ذکر کی آواز آنی بند ہوئی، دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے. اسما مادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو، عصر کا وقت تھا، سورج نہیں ڈوبا ہے. بچوں نے کہا کہ اسما یہ کھانے کا کون سا وقت ہے؟ اب بچوں نے جب خوب غور سے اسما کے چہرے کی جانب دیکھا تو اسما کے چہرے پر کرب کے آثار ہیں، آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں. بچے سمجھ گئے، دوڑتے ہوئے گئے، دروازے حجرے کو کھولا. ایک دفعہ مولا حسین نے کہا یا مولا حسن نے، مجھے نہیں پتا. فرمایا کلمی دی یا اماں، اے مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجئے، ہم سے گفتگو کیجئے. جب ماں نے کوئی جواب نہ دیا بچے دوڑتے ہوئے مسجد کے صحن میں گئے، کہا یا ابتا، اے بابا جان، لقد فارقتنا ابنت رسول اللہ، ارے رسول کی بیٹی ہم کو چھوڑ کر چلی گئی. جیسے ہی امیر المومنین نے یہ جملہ سنا غش کھا کر زمین پر گر گئے.
وہ علی جسے مرحب کی ضرب زمین پر نہ گرا سکی، وہ علی جسے دروازہ خیبر زمین پر نہ گرا سکا، رسول کی بیٹی کی شہادت کی خبر سنی تیورا کر زمین پر گر گئے۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، کس دل کے ساتھ زینب نے حسین کی شہادت کی خبر سنی۔ بس ایک دفعہ آئے، بچوں کو صبر کی تلقین کی، گھر سے گریے کی آوازیں گئیں، مدینے والے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ یا علی نماز کب ہوگی، غسل کب دیا جائے گا؟ کہا جب ہوگا تو تمہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ رات کی تاریکی کا انتظار کیا، جناب امیر المومنین نے سیدہ کو غسل دیا، کفن دیا، جنت سے آئے ہوئے کافور سے حنوط دیا، اور ایک دفعہ جب مغتسل پر جسد سیدہ کو تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ عزیزوں، جب گھر میں ماں کا انتقال ہو جائے نا، اور گھر میں چھوٹے چھوٹے 5-7 برس کے بچے ہوں، بیٹی ہو، تو گھر کے بزرگ کیا کہتے ہیں بوڑھے، کہ جلدی سے ماں کے جنازے کو لے کر جاؤ، امام باڑے میں لے کر جاؤ، غسل کے لیے تیار کرو۔ اچھی بات نہیں ہے کہ بچے اپنی ماں کے جنازے کو دیکھیں، بچے برداشت نہیں کر پائیں گے، سہمے ہوئے بچے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کئی گھنٹے تک فاطمہ کا جنازہ گھر میں رکھا، کس طرح سے بی بی زینب نے صبر کیا ہوگا، کس طرح سے حسن حسین نے صبر کیا ہوگا۔ اچھا، بچوں کو اگر اجازت ہوتی کہ کھل کے گریہ کر لو تو شاید بچے اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر لیتے، لیکن یہاں تو حکم ہے کہ بلند آواز سے گریہ مت کرنا۔ بچے سہمے ہوئے ہیں، ابھی دروازے پر آتش کے نشان باقی ہیں، ابھی محسن کی شہادت کا غم کا نشان دل پر باقی ہے، ابھی سیدہ کے بازو کا ورم اترا نہیں ہے، ابھی سیدہ کی پیشانی کا زخم ماں کا جنازہ گھر میں موجود ہے۔ اجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ مولا نے غسل دیا، کفن دیا، مغتسل پر جسد کو رکھا، کہا بچوں آؤ، حلم تزودوا بامکم، آؤ جلدی آؤ، اور اپنی ماں کے چہرے کو اتنا جی بھر کے دیکھو کہ جب تک زندہ رہو سیدہ کے چہرے کی تصویر تمہارے ذہن میں رہے۔ بس ایک دفعہ بچے آئے، اپنے آپ کو ماں پر گرایا۔ علامہ مجلسی نے بحار الاسمار میں اس روایت کو اس طرح سے نقل کیا۔ ایک دفعہ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر لو، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے۔ مولا کائنات بچوں کو فاطمہ سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں جو منقول ہے لسان علی بن ابی طالب سے، لقد عنت وحنت، فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وَضَمَّتْهُمَا إِلَى صَدْرِهَا، فاطمہ کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے، بچوں کو خوب بھیج کر لپٹایا۔ یہ سبب کیا تھا؟ لگتا یہ ہے کہ جب تک زندہ تھی، ارے کیسے لپٹاتی، پہلو بھی زخمی تھا۔ علی نے بڑے پیار سے بچوں کو جدا کیا ہوگا۔ میں کہوں گا یا علی ذرا اپنی پوتی کو آ کر دیکھتے میدان کربلا میں، یہاں تو آپ نے بچوں کو کتنے پیار سے اٹھایا ہوگا نا، وہاں دیکھتے کہ جب آپ کی پوتیاں اور نواسیاں اور بیٹیاں تھیں اور ظالموں کے ہاتھ میں تعزیت۔ بس ایک دفعہ علی مرتضیٰ ابھی تک صبر کیے ہوئے ہیں۔ اچھا گریہ علی کریں تو کیسے؟ آپ نے دیکھا جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بزرگ بچوں کے سامنے روتے نہیں ہیں کہ اگر ہم رو دیے تو بچے بلک بلک کے مر جائیں گے۔ بچے گریہ کرتے ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، بزرگ ہیں، بچے ان کی آغوش میں آ کر گریہ کرتے ہیں۔ باپ گریہ نہیں کرتا۔ باپ کب گریہ کرتا ہے؟ اپنے بھائی سے مل کر، اپنی بہن سے مل کر، بچوں کے گلے لگ کر گریہ نہیں کرتا۔ علی ابن ابی طالب نے بھی اسی قانون پر عمل کیا۔ بس ایک دفعہ بچوں نے جب جی بھر کے دیکھ لیا، علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں پر فاطمہ کے جسد مطہر کو اٹھایا۔ میں کہوں گا یا علی کس دل سے آپ نے اٹھایا ہو؟ ایک دفعہ جب قبر کے پاس آئے نا
تو روایت یہ الفاظ ہیں کہ دونوں ہاتھ قبر سے رسول خدا کے باہر آئے، یعنی اے علی یہ وہی امانت ہے نا جو رسول نے دی تھی، رسول اپنی امانت لینے آیا، بس ایک دفعہ رسول کے ہاتھوں کو جسد فاطمہ دیا، فاطمہ کا جسد قبر میں پہنچا، علی نے مٹی ڈالی، اب جب مٹی ڈال دی نا تو 95 دن سے جو علی صبر کر رہا تھا، ایک دفعہ اب علی کے غم کو کون سمجھے؟ کیا زینب سمجھیں گی؟ کیا حسن حسین سمجھیں گے؟ علی ابن ابی طالب بچوں کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، ایک دفعہ زینب کبریٰ کی طرح جس طرح بی بی نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کے مصائب پڑھے تھے، مدینے کا رخ کر کے علی مرتضیٰ نے رسول کے روضے کا رخ کیا، کہا یا رسول اللہ قل عن صفیت کا صبری، اب آپ کی بیٹی کے غم میں علی کا صبر ختم، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے، اپنی بیٹی کا سلام قبول کیجئے، علی تو ابھی تک زندہ ہے، یہ میرے الفاظ بھی شامل ہیں اس روایت میں، لیکن آپ کی بیٹی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ کیا جانتے ہو جملہ فرمایا مولا نے؟ السریعۃ اللحاق بک، آپ کی بیٹی کتنی جلدی آپ کے پاس آ گئی، 18 برس کا سن مرنے کا تو نہ تھا، 18 برس کے سن میں موت تو آنے والی نہ تھی، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا فاحفظ السؤال واستخبرها الحال فکم من غلیج لم تجد الی بسها سبیلا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا، قریت قریت کا سوال کیجئے گا، فاطمہ اتنی آسانی سے نہ بتائیں گی، بتضافر امتک علی حزمها، فاطمہ بتائیں گی کہ کس طرح سے امت نے متحد ہو کر آپ کی بیٹی پر ظلم کیا، یا رسول اللہ نہ جانے فاطمہ کے قلب میں، فاطمہ کے دل میں کتنے غموں کی کھولن تھی، کسی کو بتا نہ پائی، ارے مجھے بھی نہ بتایا اپنے ساتھ۔ اور اس کے بعد جناب امیر نے جملہ کہا، فرمایا لقد استرجعت الرہینہ وأخذت الودیعہ، امانت واپس لے لی گئی، جو گروی رکھوائی ہوئی چیز تھی وہ لوٹا دی گئی۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ کا بیعہ ہوا علی مرتضیٰ کے ساتھ تو جناب امیر نے سیدہ کا ہاتھ لیا، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں رکھا اور ایک جملہ کہا، یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، یعنی یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے، لہٰذا امانت تھی فاطمہ، رسول کو لوٹا دی۔ میں ایک جملہ پوچھوں حضرت امیر المومنین سے، میں کہوں یا علی اگر رسول خدا یہ پوچھے کہ جب یہ امانت تم کو دی تھی تو نہ بازو میں زخم تھا، نہ پہلو میں زخم تھا، نہ رخسار پہ وہ نشان تھا، اس امانت کو کیا کیا؟ تو یا علی آپ کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی خدمت میں آ گئی، امت نے بڑا ظلم کیا، فاطمہ کسی کو بتا نہ سکی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيت الأطيبين۔ کیونکہ آج آخری شب ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام مومنین و مومنات جو موجود ہیں، جو دعائیں ہیں، کیونکہ اگر یہ خدمت قبول ہوئی ہے، اپنے عمل سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن آپ کے آنسوؤں پر بھروسہ ہے، میری بچیاں بیٹیاں مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان کے دلوں پر مجھے بھروسہ ہے، بڑے خلوص کے ساتھ آئی ہیں۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں یا امام زمانہ اس تعزیت کو، آپ کی مادر گرامی کی تعزیت کو ہم سے قبول فرمائیے اور ہمارا نام اپنے نوکروں میں ثبت و ضبط فرمائیے، قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں 4 معصومین کے ماننے والوں کو پیدا کریں۔ پروردگار اس مجلس کو حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، ان کے دل سے دکھ کو دور۔ ماتم حسین